سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے آدمی ٹھہر جائے کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط۔ یہ زبان ایسی ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف کو بیٹھے ہوئے زبان باہر نکال کے ہاتھ سے مروڑ رہے تھے، زبان کو ہاتھ سے مروڑ رہے تھے۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور کہا اے نائب رسول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا عمر اس زبان نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے، بڑی ہلاکتوں میں ڈالا ہے، اس کو قابو کر رہا ہوں۔ کون کر رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اس زبان کہ اس کو قابو کر رہا ہوں، اور بعض مرتبہ منہ میں کنکری ڈال کے بیٹھ جاتے تاکہ غیر ضروری بات ہی نہ کرنا پڑے کہ اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈالا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو تو زبان کا خطرہ ہو اور مجھے اور آپ کو خطرہ ہی نہ ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جو زبان سے بول نکالتے ہیں اس پہ ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پوچھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرا دینے والی سب سے بڑی چیز زبان ہی تو ہے، کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جس وجہ سے جائیں گے وہ یہ زبان ہے۔ زبان ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے پوچھے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں مضبوط پکڑ لوں پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے۔ کہا اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اس پہ جم جاؤ، ایمان۔ پھر صاحب یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤں؟ قربان جائے صحابہ کے کہ کرنے والی چیز کو بھی پوچھتے اور چھوڑنے والی چیزوں کے بھی پوچھتے۔ دونوں چیزوں کے کرنے سے تو آدمی بچا کرتا ہے، ورنہ ادھر کیا ادھر گنوایا۔ فٹ بال کے بلاڈر میں ہوا بھرو، نیچے ایک سوراخ کر دو، ادھر سے ہوا جاتی ادھر سے نکلتے رہے۔ کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اس زبان سے اپنے آپ کو بچانا، اس زبان سے۔ صاحب نے ابھی فرمایا نا کہ کام کرنے والے اپنی زبان کی حفاظت کرے، جس کی بے احتیاطی سے کام کی جان نکل جاتی ہے۔ دعوت کے کام کرنے والے اس زبان کی حفاظت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عورتوں کے ایک مرتبہ خطاب کیا کہ جب مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ دیکھی۔ عورتیں گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ ہماری وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہماری تعداد مردوں کے مقابلے میں جہنم میں زیادہ تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو وجہ سے، ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو، دوسرے اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اب یہ دونوں چیزیں زبان سے ہوتی ہیں، اس کو برا کہہ دیا، اس کو بھلا کہہ دیا، اس پہ رکھ کے سنا دیا، اس پہ رکھ کے سنا دیا، اس کو تان اس کو تشنی۔ عورتیں تو عورتیں، مرد بھی اس میں مبتلا ہو جاتے۔ کہ ان دو وجہ سے تمہاری تعداد مردوں سے زیادہ ہے، ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو اور دوسرے مردوں اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ ہر وقت زبان سے کہ فلاں کو دیکھو یوں کرتے ہیں، فلاں کو دیکھو یوں کرتے ہیں، اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہر وقت مثال دوسروں کی۔ ان دو سے اس وقت کی عورتیں تھیں، انہوں نے ان دونوں چیزیں سے توبہ کی۔ آج بھی ہم اپنی عورتوں سے توبہ کرائیں کہ لان تان نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے۔ یہ زبان کا مسئلہ ایسا ٹیڑھا۔ جب صبح ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو روزانہ صبح جسم کے سارے اعضاء، جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، اور یہ ہاتھ ہے، اور یہ پیر ہے، باقی سارے اعضاء اس زبان سے روزانہ صبح کہتے ہیں کہ اری زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہی ہو کہ تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ روزانہ یہ سارے اعضاء اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس زبان پہ قابو کریں، اس زبان پہ قابو کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائے،
یہ کسی کا دل نہ توڑے، یہ کسی کا مذاق نہ اڑائے، یہ کسی کی تحقیر نہ کرے، اس زبان سے جھوٹ کا بول نہ نکلے، اس زبان سے غیبت کا بول نہ نکلے، اس زبان سے کسی پہ بہتان نہ باندھا جائے۔ کہ جب زبان سے کوئی جھوٹ کا بول نکلتا ہے تو نیکی اٹھانے والے فرشتے کئی میل دور تک دور چلے جاتے ہیں کہ اس جھوٹ میں ایک تعفن اور بدبو ہوتی ہے، بدبو اس زبان سے۔ اسی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے نجات کا کوئی راستہ بتا دیجئے۔ قربان جائیں صحابہ کے کہ پوچھ پوچھ کے میرے اور آپ جیسوں کے لیے نجات کے راستے سکھا گئے۔ ہم بھی پلے باندھ لیں اس کو، ہم بھی پلے باندھ لیں، مجھے اور آپ کو بھی نجات کی ضرورت ہے۔ نجات سے مراد کہ آخرت میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت مل جائے، وہ نسخہ پوچھا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کہ اللہ کے رسول، مجھے نجات کا کوئی راستہ بتا دیجیے، کوئی عمل بتا دیجیے نجات۔ تو اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ 3 چیزیں کہیں کہ 3 چیزوں کو پلے باندھ لو، میں اور آپ بھی پلے باندھ لیں۔ 3 چیزوں کو پلے باندھ تو نجات پا جاؤ گے۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ پہلی چیز، اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یہ بے دھڑک نہ چلے، بے باکی سے نہ چلے کہ جس کو جی چاہے جو کہہ دیا۔ بعض دفعہ زبان کا ایک بول راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، کسی دن کی بھوک پیاس مٹا دیتا ہے، ایک بول بعض دفعہ کیا آدمی رات بستر پہ لیٹتا ہے سوچ کے کس نے مجھے کیا کہہ دیا، اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اب یہ تو بولنے والا بھول گیا، ایک ایمان والے کے رات کی نیند اڑا دی، اب اس کو کیا بنے گا؟ اوپر سے کہتے ہیں کہ ایسے موم کے بنے ہوئے، کیا تھا میں نے یہی تو کھا ہے۔ جب اپنے میں پڑھتے ہی سب پتہ چلتا ہے کہ موم کے بنے تھے یا لوہے کے بنے تھے۔ کوئی بول ایسا نہ نکلے جو کسی کا دل دکھا دے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا کہ ہماری زبان کے شر سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ حضور کے پاس آئے اور ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے ایک عورت ہے جو دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات بھر نماز پڑھتی ہے اور خوب صدقہ خیرات دیتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے اور خوب صدقہ خیرات دیتی ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی زبان کیا حال ہے؟ کہ ایسی بد زبان اور ایسی تانا تشنا دینے والی، چپ بولنے والی کہ سارے محلے والے اور عزیز پریشان ہیں، اس کی زبان سنگ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، دن بھر روزہ رکھنے والی اور رات بھر نماز پڑھنے والی، صدقہ خیرات دینے والی، لیکن اس کی زبان کے شر سے محلے والے پریشان، ہر آدمی بچ کے گزر رہا ہے، کٹ کے گزر رہا ہے کہ کچھ کہتا نہیں، ڈرے کہ کہیں ہماری زبان کا حال تو ایسا نہیں ہے، لوگ کہیں ہم سے بھی ایسے کٹ کٹ کے تو نہیں نکلے گا کہ ابھی پڑے گا تانا اور ابھی ہوگا اعتراض اور ابھی پڑے گی ڈانٹ کا جہنمی۔ اور ایک عورت کے بارے میں پوچھے گیا، اصل ایک عورت ہے بس فرائض اور واجبات کا سنت کا اہتمام کرتی ہے اور معمولی سے صدقہ پنیر کا ٹکڑا، کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر دیتی ہے، بس نہ لمبی چوڑی تسبیحات، نہ لمبے چوڑے نوافل، نہ لمبی چوڑی صدقات، نہ لمبے چوڑے روزے، میں فرائض اور واجبات اور سنت کا اہتمام ہے، معمولی سے صدقہ دیتی ہے۔ آپ نے پوچھا اس کا اخلاق کیا ہے؟ ایسی میٹھی زبان کہ جس سے بات کرے وہ گرویدہ ہو جائے، جو ایک دفعہ ملے دوبارہ ملنا چاہے، سارے محلے والے خاندان اس کی زبان سے خوش ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو نجات کے جو 3 عمل بتائے اس میں پہلی چیز کیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، قابو میں رکھو۔ یہ صرف آپ نے حضرت عقبہ بن عامر کو نہیں کہا، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو کہا ہے، اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں کہ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یہ بے لگام نہ ہو، جو جی چاہا جس کو کہہ دیا، جو جی چاہا جس کو۔
جب بھی چاہے ملازم کو منہ بھر کے کہہ دیا کہ 2 پیسے کا آدمی ہو کے اور یہ کرتا ہے اور ہماری روٹیوں پہ پلتا ہے اور آنکھیں دکھاتے ہیں. کیا بیتتی ہوگی اس کے اوپر کہ زبان سے ہم نے دل دکھایا. ایک غریب اپنے دل میں سوچ کے رہ جاتا ہے جب اس کا سیٹ اس کو سخت الفاظ میں ڈانٹے. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام پہ سختی سے ڈانٹ رہے, سخت لہجے میں, بلکہ اس کو لعنت کے لفظ پہ کہہ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا, کہا کہ ایک تم صدیق بھی ہو اور اس طرح لعنت بھی بھیجو, خدا کی قسم صدیق ایسے شخص ہو نہیں سکتا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اپنے غلام کو سخت الفاظ میں ڈانٹ رہے ہیں اور کہا کہ جتنی قدرت تمہیں اس پہ حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ پاک کو تم پہ حاصل ہے. حضرت صدیق اکبر کو کہہ کے قیامت تک آنے والے امتی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو یوں مت ڈانٹو, یوں مت ڈانٹو, کہ ماتحتوں کے حقوق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت جب جا رہے ہیں تو جو آخری کلمات ہیں آپ کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت وہ 2 ہیں, نماز اور ماتحتوں کے حقوق, نماز اور ماتحتوں کے حقوق, نماز اور ماتحتوں کے حقوق. علماء فرماتے اس زمانے میں غلام ہوتے تھے, آج ہر وہ ماتحت جو کسی کا زیر تربیت نگرانی میں وہ سب اس حکم میں ہے, سب حکم کہ ڈانٹو مت غلاموں کو, ماتحتوں کو برا مت بلا مت کہو. ہر ایک پہ دھمکی کہ تمہاری تنخواہ کاٹی جائے گی, ہر بات پہ دھمکی کی تنخواہ کاٹی جائے گی. حضور کے سامنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور کہ یا رسول اللہ اگر میرا غلام کوئی غلطی کرے تو میں کتنی دفعہ معاف کروں اس کو, غلطی کرے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو معاف کر دو. یہ ماتحتوں کے ایسے حقوق کہ 70 مرتبہ بھی غلطی کرو تو معاف کر دو. اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے غلام سے, خادم سے اگر کام کرتے ہوئے برتن ٹوٹ جائے تو اس کو مت ڈانٹو, برتن ٹوٹ جائے تو مت ڈانٹو, کہ برتن کی بھی ایک عمر ہوتی ہے, وہ پوری ہو چکی تھی, اس نے ٹوٹ نہیں. اب مت غصہ کرو غلام کے اوپر کہ نقصان ہی کرتا رہتا ہے, یہی کرتا رہتا ہے, وہ کرتا ہے. اور فرمایا جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا پکا کے لائے تو اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاؤ. جب تمہارا غلام کھانا پکا کے لے کر آئے تو اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاؤ. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کو کچھ دے دو جو اس نے آگ پہ کھڑے ہو کے پکایا ہے, یہ نہیں کہ بچے کو تو دیں گے. ماتحتوں کے حقوق. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی یہ بات کہہ کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو. نجات کی 3 چیزیں بتائی نا, اس سے پہلی چیز کیا کہ زبان کو قابو میں رکھو. کوئی بول اس سے ایسا نہ نکلے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے. اسی کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لاتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو بھلی بات کہے, ورنہ خاموش رہے, خاموش رہے. اور جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اس سے پہلے تولے پھر بولے. بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے آدمی کہ میں کیا بول زبان سے نکال رہا ہوں, ٹھہر گئے آدمی, پھر بات کرے. تو نجات کے 3 کاموں سے پہلا یہ اس زبان کو اپنے قابو میں کرو. کسی کا مذاق نہ اڑائے, مذاق نہ اڑائے. یہ مذاق اڑانا بھی بڑا ناپسندیدہ. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دی جائے, ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دی جائے تو میں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے تیار نہ ہوں. ذرا سا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی کسی کا مذاق اڑائے کہ لوگ ہنس پڑیں گے. آپ شاید ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے کوئی دے دے تو میں اس کا مذاق نہ اڑاؤں. کسی پہ بہتان نہ باندھا جائے اس زبان سے کہ اس کے اندر وہ چیز ہے نہیں اور اس پہ منسوخ کر دی ایک گمانی کے اوپر کہ ہاں کیا ہوگا شاید ایسا.
بہتان بننے والے کو مجبور کیا جائے گا اپنی بات کو ثابت کرو، اور پھر بہتان کی شریعت میں سزا کتنی سخت ہے، کتنے کوڑے، 80 کوڑے لگاؤ. ایسا نہ ہو کہ ہم غلط بیانی میں، جوش بیانی میں کسی پہ بہتان باندھ دیں. جب تک کہ تحقیق نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، سنی سنائی بات پہ ہم کسی پہ بہتان نہ باندھیں کہ یوں کیا ہوگا. میں نے تو سنا تھا، فلاں بڑے پکے آدمی ان سے سنا تھا. 4-5 اگر راوی بیچ میں آ جائے تو بات ویسی غلط ہو جاتی ہو تو کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے. تو پہلی یہ زبان کو قابو میں، اور دوسری بات جو آپ نے نجات کی بتائی وہ یہ فرمائی کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو کہ باہر فتنے ہی فتنے ہیں، نہ نگاہیں محفوظ، نہ کان محفوظ، نہ زبان محفوظ، نہ جسم محفوظ. حضرت عقبہ بن عامر کو دوسرا عمل نجات کے کیا بتایا کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. بس ضرورت کے لیے باہر نکلو، یوں ہی نہ گلیوں میں پھرتے پھرو، یوں ہی نہ بازاروں میں پھرتے پھرو، یوں ہی نہ تفریح کی جگہوں پہ دوڑتے پھرو کہ نگاہیں بھی گناہ کریں گی اور کان بھی گناہ کریں گے، جذبات بھی بھڑکیں گے، خیالات بھی خراب ہوں گے، سب پہ ڈاکے ڈلیں گے. اور آج کل کا باہر تو ویسی فتنوں سے خالی نہیں. آج کل تو مسجد میں جاتے وقت بھی نگاہ کو بچا کے چلنا پڑتا ہے. مسجد میں جاتے وقت بھی نگاہ کو بچا کے چلنا پڑتا ہے. تو دوسری بات یہ فرمائی کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، کہ ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلو، وہ اپنے گھروں میں رہو، تو فتنوں کا زمانہ ہے. اور تیسری جات کی بات بتائی کہ جب تم سے غلطی ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ رونے سے مراد ندامت استغفار ہے، جس کی تفصیل ابھی میں نے آپ کو بیان کی. مطمئن مت ہو جاؤ گناہ پہ، بلکہ استغفار کرو، توبہ کرو اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو. یہ 3 چیزیں ہیں نجات کے لیے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دے، میں اس کے جنت سے ہونے کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت. اور ایک وہ تو جو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنا آسان ہے جنت. آپ علیہ السلام ضامن بن رہے ہیں، گارنٹی لے رہے ہیں جنت کی، صرف 2 چیزوں کی حفاظت پہ، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. ہمت کر لے بھائی.